کہتے ہیں کہ کچھ لوگ زمین پر گمنام ہوتے ہیں مگر آسمان ان کے نام سے گونجتا ہے۔ ایک ایسا ہی شخص یمن کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ نہ وہ بڑا عالم تھا، نہ کسی فوج کا سپہ سالار، نہ اس کا کوئی مزار ہے، نہ دنیا اسے بزرگوں کی فہرست میں لکھتی ہے۔ مگر سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا، تمہارے پاس ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، اس سے میرے امت کے لیے دعا کروانا، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور یہ بات سنتے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، علی المرتضیٰ جیسے شیر خدا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے نکل پڑے۔ کیا وجہ تھی؟ آخر اس گمنام شخص میں ایسی کیا چیز تھی؟ کیا راز تھا اس کی مقبول دعا کے پیچھے؟ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ عظمت بڑے کاموں میں ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے عظمت اس کے قدموں میں ہے جسے ماں کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو کر کے دکھائی۔ یمن کے قبیلہ کرن کے ایک کچے گھر میں ایک بوڑھی کمزور عورت رہتی تھی۔ اس کے پاس نہ دولت تھی نہ اولاد کی تعداد، لیکن اس کے پاس ایک بیٹا ضرور تھا، ایک دبلا پتلا، چہرے پر نور، لیکن دنیا سے الگ تھلگ نوجوان، اویس۔ اویس رضی اللہ عنہ کی زندگی بہت سادہ تھی۔ وہ اونٹ چراتا، لوگوں کے کام کرتا اور زیادہ وقت اپنی بیمار ماں کے پاس گزارتا تھا۔ اس کی ماں کی بینائی کمزور تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، چلنے میں مشکل ہوتی تھی، اور اویس رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کا مقصد ایک ہی تھا، ماں کو تکلیف نہ ہو۔ ایک رات اس کی ماں نے سرد ہوا میں کانپتے ہوئے کہا، بیٹا اویس، کاش مجھے ایک بار مدینہ لے جا سکتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتی۔ یہ سنتے ہی اویس رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، اماں، اگر میرا بس چلے تو آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جاؤں۔ مگر اس وقت سفر بہت مشکل تھا۔ ماں کی کمزور حالت میں مدینہ پہنچنا تقریباً ناممکن تھا۔ وہ خود نہیں جا سکتی تھیں اور اویس کو ان کی دیکھ بھال چھوڑ کر جانے کی اجازت نہ دیتیں۔ کچھ دن بعد ماں نے انہیں اجازت دی۔ بیٹا تم چلے جاؤ، میری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت چھوڑنا نہیں، جا کر سلام کہنا میرا بھی۔ اویس رضی اللہ عنہ کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری تھی۔ وہ دن رات سفر کے لیے تیاریاں کرنے لگا۔ آخر کار وہ طویل سفر طے کرنے کے بعد مدینہ پہنچا۔ مدینہ کی گلیوں میں داخل ہوتے ہوئے اس کی آنکھیں نم تھیں۔ یہ وہ شہر ہے جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے ہیں۔ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے پاس آیا، پھر مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہوا، لیکن جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے ہیں؟ میں یمن سے سلام لایا ہوں، تو جواب ملا، اے اویس، افسوس، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی باہر تشریف لائے ہیں، تم آؤ گے تو شاید ملاقات ہو جائے۔ اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظار کیا، وقت گزرتا گیا، پھر اچانک اسے اپنی ماں یاد آئی۔ اس نے سوچا، میں بہت دیر کر بیٹھا ہوں، میری ماں اکیلی ہے، بیمار ہے۔ اس کے دل نے کہا، اویس اگر تو رک گیا تو شاید تیری ماں کی حالت بگڑ جائے۔ اور یوں صرف ماں کی خاطر اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ چھوڑ کر واپس چل دیا، بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیے۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس نے آسمانوں کو ہلا دیا۔ سفر کے کئی دنوں بعد جب وہ یمن پہنچا، اس کی ماں نے کمزور آواز میں پوچھا، بیٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لی؟ اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا لیا اور دھیرے سے کہا، اماں، میں آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ آپ کی خدمت میرے لیے زیارت سے بھی بڑی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا تو نے جو کیا اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت راضی ہوں گے۔ اور ہاں، وہ راضی تھے۔ اسی وقت مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس یمن سے ایک آدمی آئے گا، اس کی ماں ہے جس کی وہ خدمت کرتا ہے، اس کے جسم پر سفید داغ ہے،
اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب تم اسے پاؤ، اس سے دعا کروانا۔ سال بعد جب حضرت عمر خلیفہ بنے، وہ ہر قافلے سے پوچھتے کہ تم میں کوئی قرنی ہے؟ اویس کا نام سن کر حضرت عمر کا دل دھڑکنے لگتا۔ آخر ایک سال ایسا بھی آیا جب یمنی قافلہ آیا اور اس میں ایک دبلا پتلا نوجوان کھڑا تھا، ہاتھ میں سوٹا، کپڑے سادہ، چہرے پہ نور۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا تم اویس ہو؟ اس نے سر جھکا کر کہا، جی، مگر میں تو ایک عام سا آدمی ہوں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں اویس، تم عام نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہاری دعا قبول ہوتی ہے، میرے لیے دعا کرو۔ اویس کانپ گئے۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ مجھ سے دعا کراتے ہیں، آپ تو اسلام کے ستونوں میں سے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اویس، یہ تمہاری ماں کی خدمت کا مقام ہے، اس نے تمہیں اللہ کا مقرب بنا دیا ہے، دعا کرو میرے بھائی۔ اویس نے دعائیں کیں۔ عمر خاموش کھڑے رہے اور آنسو بہتے رہے۔ بعد میں کئی صحابہ نے کہا کہ ہم نے بہت سے عبادت گزار دیکھے لیکن اویس جیسا خلوص کہیں نہ دیکھا۔ اویس ہمیشہ کہتے تھے، میری عبادت کچھ نہیں، میرا پورا دین ایک ہی ہے، میری ماں کی خدمت۔ ان کی ماں کا انتقال ہوا تو اویس نے دنیا چھوڑ دی۔ وہ صحرا میں نکل جاتے، اللہ سے مناجات کرتے، لوگوں سے چھپ کر نیکی کرتے، یہاں تک کہ شہید ہوئے، مگر ان کی گمنامی نہ بدلی۔ آج بھی ان کا مزار یقین سے معلوم نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انہیں زمین پر نہیں، آسمانوں پر مشہور کیا تھا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری کہانی ایک ہی جملہ چیخ کر کہتی ہے، اللہ کی قربت بڑے عمل سے نہیں بلکہ والدین کی خدمت اور اخلاص سے ملتی ہے۔ اویس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت چھوڑ دی، لیکن ماں کو نہیں چھوڑا، اور اللہ نے انہیں ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب سے بڑے لوگ ان سے دعا کروانے آئے۔ اس میں ہمارے لیے پیغام ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری تقدیر بدلے، تمہاری مشکلیں آسان ہوں، تمہاری دعائیں قبول ہوں، تو کسی بزرگ کے پاس نہ بھاگو، صرف اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ وہاں سے جو دعا نکلتی ہے وہ سیدھی عرش تک جاتی ہے۔